بات دین کے کام کے لیے ہوتی ہے. ہاں جی ہوں بات بیان اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے. عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور نیت بھی عمل کے لیے ہوتی ہے. مختلف صورتیں ہیں نیت کی. ایک تو یہ ہے کہ بغیر نیت کے ہی کام کر لے، جیسے آج کل ہماری عادت ہو گئی. اس کا استحضار اور دھیان نہیں ہوتا کہ اللہ کی راضی کرنے کے لیے کام ہوتا ہے. ایسے نیت کے بغیر کوئی کام ہوگا وہ ایک عادت ہے جو پڑی ہوئی ہے. ایسے بری نیت کے ساتھ کوئی کام ہوگا تو وہ برا ہوگا. تیسری بات کہ اچھی نیت کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ، تاکہ وہ عمل بنے اور نیک عمل بنے. کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. یہ حدیث شریف میں ہے. دو قاعدے ہیں. ایک پہلا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. اللہ اکبر. اس لیے نیت کو خالص بنانا اور اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنانا یہ مطلوب ہے ہر حال میں، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری اللہ آخرت بناوے. کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کی آخرت بنائے، اور یہی بڑا انعام ہے کہ آخرت بن گئی. تو نیت پر اچھی نیت کے ساتھ حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے رکھا کرو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. جیسے تھوڑا سونا ہو اور بہت سی مٹی ہو، بہت فرق ہے. ایسے ہی عمل تھوڑا ہوا لیکن ہوا اللہ کے لیے تو وہ بڑا ہے. تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. دوسری بات قاعدے کی یہ بتائی کہ آدمی کا نصیب اور حصہ اتنا ہوگا جتنی اس کی محنت ہوگی. یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ آدمی کا حصہ اور آدمی کا نصیب اتنا جتنے اس کی محنت. تو یہ دو قاعدے ہیں. انما لکل امرئ ما نوى. ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کے لیے اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس کی محنت ہے. کیونکہ دنیا محنت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور آدمی کو اللہ نے محنت مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. تو یہ قاعدے کی باتیں ہیں. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے بات کا. بات کے لیے نہیں ہوتی. جیسے اذان کے لیے نہیں ہوتی. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اذان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے. تو دعوت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اور عبادت کے لیے ہوتی ہے کہ اس دعوت سے، اس محنت سے زندگیوں میں دین آوے. اللہ نے دین کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہر ایک دنیا میں اپنا دین بناوے. اس لیے ہماری نیت، ہماری محنت اسی طرح کی ہو کہ جس سے حق تعالیٰ شان ہو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے. اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ قاعدہ ہے کہ آدمی کو نیت کے حساب سے ملے گا. اس لیے اپنی نیتوں کو بنانا ہے اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. جتنی ذمہ داری اتنی مدد، جتنی ذمہ داری اتنی مدد. المعونۃ علی قدر المعونہ. یہ بھی قاعدہ ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی اعانت اتنی آئے گی جتنی اپنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک دن حساب کا اسی لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے ذمہ داری پوری کی ہے، کس نے ذمہ داری نہیں پوری کی ہے، کیسی پوری ہے، کتنی پوری کی ہے. اس کا حساب سامنے آ جائے. اس لیے ایک دن حساب کا بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو وہ یوم الحساب ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے
الغرض یہ ہے کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی ہے، سننے کی بھی ذمہ داری ہے، عمل کی بھی ذمہ داری ہے، اور سننا کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں، کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں۔ سب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سننا پسند ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی کہ کیسا سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یوں فرمایا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ کہ میرے بندوں کو بشارت دو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں بشارتوں کے ذریعے سے۔ ہاں، ورنہ تو وہ تو دھمکا بھی سکتے ہیں، جی ہاں دھمکا سکتے ہیں، لیکن دھمکی دے کر کے نہیں بلایا ہے، بلکہ ہم کو بشارتوں کے ذریعے سے بلایا ہے کہ بندوں کو بشارت دو، فبشر عباد، کہ بندوں کو بشارت دو، بندوں کو خوشخبری دو اللہ کے انعام کی، اللہ کے اکرام کی۔ پھر اللہ اپنے شایان شان انعام فرمائیں گے، اپنے شایان شان اکرام کریں گے، آدمی تصور نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ۔ کہ میرے بندوں کو بشارت سناؤ، کہ کون سے بندے؟ کہ الذین یستمعون القول، کہ وہ بندے کہ جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں، ارادے کے ساتھ بات سنیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ پھر سننے کے بعد فیتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سننا سننے کے لیے نہیں ہوتا، سننا سننے کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ گانا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے وہ سننا سننے کے لیے ہی ہوتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں، وہ لغو ہے، لغو ہے۔ لیکن یہ سننا ایسا نہیں، یہ سننا عبادت ہے۔ کہ کیسے سننا؟ کہ دھیان سے سنتے ہیں اور اس کے بعد فیتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں۔ کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب سننے کے بعد عمل کی ذمہ داری آئی تو اچھے سے اچھا عمل اور اونچے سے اونچا عمل اللہ کے لیے پیش کیا۔ اچھے سے اچھا عمل، ایک تو ہے سر سے اترنے کا عمل، وہ نہیں، بلکہ اچھے سے اچھا عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، ایسا عمل سننے کے بعد پیش کرے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جانی طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ان سب کے لیے دین دیا ہے، ان سب کے لیے دین دیا ہے کہ اپنی جانی طاقت سے، اپنی مالی طاقت سے، اپنی سمجھ، اپنی فکر سے اپنے دین کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ پیدا ہی اس لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پیدا اس لیے کیا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ سے پہلے نبیوں کے ذریعے سے جو ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ پوری ہو جائے۔ وہ ذمہ داری سیدنا آدم علیہ السلام سے زمانے سے چلی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر آ کر وہ پوری ہو جائے۔ آخری امت ہے اور ان کے ذمہ آخری ذمہ داری ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک بس آخری بات ہے، اصلی بات ہے، پوری بات ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنا دین بنانا ہے دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، بے شک اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ یہ جملہ بشارت ہے، حدیث میں دو جملے ہیں، یہ جملہ بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کتنا بڑا انعام ہے، دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، دنیا کی زمینیں، دنیا کی نعمتیں، یہ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ انسان کے لیے۔ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ کہ انسانوں کے لیے۔
خالص. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. اس کا تصور کرے دنیا میں کیا نہیں ہے. بہت ہے وہ ساری چیزیں جو وہ تمہارے لیے پیدا کی. تو یہ جملہ حدیث پاک کا بڑی بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر اوپر سے یہ بھی فرمایا کہ خالی پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو جس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، ایک آیت میں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین